جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تشریف آوری کا شکریہ. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بڑے آپ کے اچھے سنے، میں نے کہا چلو ان چرچوں میں تھوڑا سا ہم بھی شامل ہو جائیں. جی آپ کی مہربانی ہے، یہ ذرا نوازی ہے، بہت لطف فرمایا آپ نے. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ ذرا تعارف فرما دیجئے. اچھا محترم اللہ حسن یاری صاحب، ہم نا بڑے ہی ایک آسان طریقے سے گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہیں گے. جی کیونکہ جس گفتگو میں شور اور شرابہ ہونا، اس میں نہ تو آپ دلائل دے سکیں گے نہ اس میں دلائل دے سکوں گا. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل. اور جس گفتگو میں جس موضوع پر گفتگو کریں گے، دو سوال میں آج کی نشست میں آپ کے لیے جو ہے وہ لے کر آیا ہوں. جی سب سے پہلے تو کچھ باتیں جو آپ سے میں کلیئر کروں گا. یہ بتانی ہے کہ دلیل جو ہم نے دینی ہے وہ کس کتاب سے دینی ہے، قرآن حکیم سے دینی ہے یا احادیث مبارکہ سے؟ یہ آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیں، کسی بھی قسم سے جب انسان استدلال کرتا ہے، آپ شیعوں سے استدلال فرمانا چاہ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے وہ دلیل لائیں گے جو شیعوں کے ہاں مقبول ہو، ان پہ حجت ہو. ہم دلیل عقل کو حجت سمجھتے ہیں، ہم قرآن مجید کے آیات کو حجت سمجھتے ہیں، اور ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ روایات جو معتبر کتب میں وارد ہیں، جو شیعہ کتب ہیں، ان کو حجت سمجھتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے ہاں حجت ہے. ہمارے جو بھائی اہل اسلام ہیں ان کی روایات کو ہم صحیح نہیں سمجھتے ان کو، مگر یہ کہ وہ متواترات میں سے ہو، اس کا حکم اور ہے. اور ان کے علماء کے نظریات، علماء کے نظریات، علماء کے فتوے، یہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے. جی بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا میرا سوال یہ، آپ نے کہا ہے قرآن حکیم کو آپ حجت سمجھتے ہیں، تو سوال تو یہاں یہ بنتا ہے، آپ کیا قرآن حکیم کو کامل سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ وضاحت فرما دیں. یہ مکمل ہے کیونکہ شریعت میں سب سے اکمل اور سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. اگر آپ اس کو حجت سمجھتے ہیں، اس کے لیے پہلے یہ شرط ہے کہ آپ کو اس کتاب کے کامل اکمل ہونے میں شک نہ ہو، کیونکہ لا ریب فیہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے. تو اگر آپ کے دل میں اس کی کاملیت پر شک ہے تو پھر آپ اس کو حجت کے طور پر کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو محترم ناظرین، قبلہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ دیکھیں، کسی بھی موضوع پر کوئی بھی شخص استدلال کر رہا ہو نا، وہ کبھی بھی پورے قرآن سے استدلال نہیں کرتا. آپ مجھے دکھائیں کہ کون سا عالم ہے کہ ایک موضوع پہ استدلال کر رہا ہے وہ پورے قرآن کو دلیل کے طور پہ لا رہا ہے، کہ پورا قرآن، اس کی جتنی صورتیں جس کی آیات ہیں. آپ بات کرنے دیں نا، علامہ صاحب بات کرنے دیں، علامہ صاحب بات کرنے دیں. جی تو آپ جب بھی کوئی شخص استدلال کرتا ہے تو وہ قرآن کی کچھ آیات کو، مثلا 1 آیت، 2 آیت، 10 آیت، 20 آیت، 30 آیت، زیادہ 50 آیت، 100 آیت لے کے آئے گا. پورے قرآن کا کوئی نہیں لاتا، کہ اگر پورا قرآن نہیں ہے تو ہم دلیل لا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کسی بھی استدلال میں، چاہے وہ عقائد کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ حلال و حرام کے موضوع پر ہوں، اخلاقیات کے موضوع پر ہوں. پوری قرآن سے استدلال انسان نہیں کرتا. کچھ آیتیں کوٹ کرے گا، بھائی جو اس موضوع سے مرتبط ہے اس سے اپنا نقطۂ نظر پیش کرے گا. تو لذا یہ کہ اگر قرآن کریم، دیکھیں قرآن کریم کامل ہے یا نہیں ہے، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حجت ہے. یہ استدلال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا قرآن موجود ہوگا تبھی آپ استدلال کر سکیں گے. اگر پورے کا پورا قرآن نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی موضوع کے لیے آپ قرآن کے کسی جز سے استعمال کریں گے. جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے کہ ہمارا اس میں کیا عقیدہ ہے، ہم بار بار کہہ چکے ہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو فریقین کے ہاں متواتر ہے، جو فریقین کے روایات میں، صرف شیعہ روایات میں نہیں ہے، آپ لوگوں کے اپنے روایات میں یہ بات متواتر ہے کہ قرآن مجید صحابہ کے اقوال ہیں اور تابعین کے اقوال ہیں، الا ماشاء اللہ کہ قرآن مجید کی آیات کھو گئی ہیں. اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے بھی اس میں روایات متواتر ہیں، فوق حد تواتر ہیں. یعنی یہ مسئلہ جو شخص انصاف کے ساتھ تاریخ جمع قرآن کو دیکھتا ہے اور احادیث فریقین کو دیکھتا ہے، اس کے لیے یہ اظہر من الشمس ہے، یعنی بدیہی ہے
جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکے سے مدینے آئے ہیں اس طرح واضح ہے. اسی طرح یہ اس مسئلے پہ اتنے دلائل زیادہ ہیں, اتنے روایات زیادہ ہیں, اور اس کے مقابلے میں ایک بھی روایت نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے نا کہ شیعہ اور جماعت مخالفین دونوں کے علماء نے اجماع کیا ہے کہ بھائی قرآن کامل ہے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں. آپ نے جس آیت کا کوٹ کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں یہ نہیں لا ریب فیہ انہ کامل, انہ لم ينقص منہ شیء. لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں شک نہیں ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اس میں وہ آیا کچھ اور بتا رہا ہے نا, وہ تو آپ کا مقصود مدعا تو نہیں بتا رہا. جی بسم اللہ. اس میں میں آپ کی بات کو یہ کروں گا کہ آپ تو کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ سے مراد یہ نہیں, حالانکہ ہماری تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ لا ریب فیہ سے مراد قرآن کی کاملیت بھی ثابت ہوتی ہے, ہماری میں لکھا ہے. آپ اس کو نہیں مانیں گے, مجھے پتا ہے. آپ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ آیت, آپ ہمیں سمجھا دیں, آپ قرآن آپ کے سامنے ہے, اس آیت کو آپ پکڑ لیں, ہمیں سمجھا دیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ایک منٹ کہ اس میں کاملیت آپ کہاں سے لے کے آئے؟ میں آپ کو جس چیز پر گفتگو کرنے لگے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ میرا جو موضوع یہ ہے, کیونکہ میں نے آپ سے حجت پوچھی ہے, کیونکہ کاملیت پر جو ہے یقین آپ کہتے ہیں کہ روایات ادھر بھی ہیں ادھر. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو موضوع آج ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات نے کیا کسی جگہ پر, میں آپ کو روایات سناؤں گا صحیح احادیث سے, کہ کسی جگہ پر حضرت علی نے خلفائے راشدین میں سے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن عفان, ان کو کسی جگہ پر آپ نے کیا سب و ستم کے الفاظ بولے؟ میں ان کی تعریفات میں آپ کو احادیث مبارکہ سناؤں گا. آپ نے اپنے طور پر جو وہاں اگر انہوں نے غلط کہا ہے کسی جگہ پر, آپ نے وہ حوالہ جات اور ان کے راویان پر کہ وہ صدوق ہیں, وہ کذاب تو نہیں ہیں, یہ ساری جرح آپ نے پیش کرنی ہے میرے ساتھ. میں بھی جو راوی آپ کو پیش کروں گا, جو حدیث پڑھوں گا, جتنے اسماء الرجال والے ہیں ان کی تمام گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ نے بھی جتنی حضرت علی کی روایات وہ سنانی ہے جس میں انہوں نے غلط کہا ہو, حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر کو, میں وہ سناؤں گا جس میں انہوں نے ان کی تعریفات کی ہیں. اس چیز پر آپ نے گفتگو کرنی ہے مجھ سے. جی بسم اللہ بسم اللہ. بہرحال وہ شرط ہمارا یاد رکھیے کہ ہمارا شرط یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کی روایات کو حجت نہیں سمجھتے اور آپ کی روایات کو صحیح نہیں سمجھتے, اور ہم لازمی بات ہے کہ آپ کی روایات جن فلٹر سے گزرا ہے, جس تاریخ سے گزرا ہے, اور آپ کے علماء جن تعصب کے ساتھ دربار اور سیاست کے مصلحت کے تحت انہوں نے احادیث نقل کی ہیں, ہم ان کو حجت نہیں سمجھتے. اگر آپ کے پاس یہ احادیث میں کوئی ایسی بات ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو اچھا کہا ہو, تو آج ہم ڈکلیئر کریں گے وہ اچھے ہیں, ٹھیک ہے نا. صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات نہیں ہے, 12 اماموں میں سے. آواز کٹ رہی ہے, ذرا تھوڑا سا مائک ٹھیک کر لیں. جی آواز میری صحیح ہے, وہ آپ کی جانب سے ہے. دیکھیں عرض یہ ہے کہ صرف ہم آپ کو صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی نہیں کہہ رہے, ہم 14 معصومین علیہ السلام میں سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی منتظر علیہ السلام, کسی بھی امام کا آپ قول دکھا دیں کہ انہوں نے ابو بکر عمر کو اچھا کہا ہو, تو مسلمان کہا ہو, مومن کہا ہو, تو آج سے ہم اپنا عقیدہ چینج کریں گے بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ ہمیں دکھائیں, بس مہربانی کریں کہ وہ حجت وہ حدیث لے کے آئیں جو شیعہ حدیث ہو, شیعہ حدیث ہو, مخالفین کی حدیث ہم یہاں پہ نہیں سنیں گے. جی بسم اللہ. جی ٹھیک ہے. میں آپ کو پہلی جو ہے روایت وہ سنانے لگا ہوں. یہ میرے سامنے جو کتاب ہے وہ جناب یہ آپ کو سامعین کو نظر آ رہی ہوگی, فضائل الصحابہ, ٹھیک ہے جی. یہ لکھنے والے محدث امام بن حنبل ہیں, ٹھیک ہے. احمد حنبل کی نہیں چلے گی. احمد زحمت ہی نہ کریں, احمد کی زحمت نہ کریں. احمد شیعہ نہیں ہے, احمد ہمارے نزدیک, آپ کسی کی, اچھا آپ احمد ہمارے نزدیک منحرف آدمی. اچھا آپ ان کی نہیں دیکھیں, ابھی کوئی یہودی آ کے نہ آ جائے نا ادھر, کہہ دے کہ میں آپ دیکھیں, میں یہودی ادھر آ جائے کہہ دے میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ شریعت میں شراب پینا جائز ہے, یا کوئی کرسچن آ جائے, ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ, وہ اپنی کتاب کھول کے آ جائے کہ بھائی دیکھیں میں آپ کو دکھا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شراب پینا جائز ہے, وہ تو ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے کہ بھئی ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے. ہمیں دلیل دیتے ہیں,
جب آپ ہمیں دلیل دیتے ہیں تو اس وقت تو آپ ہماری کتابوں سے روایت، چاہے کتاب ہماری، آپ نے کہا کہ قرآن حجت نہیں ہے، کوئی دلیل دینے کے لیے پورے قرآن سے کوئی بھی دلیل پیش نہیں کرتا، تو میں کیا کہتا ہوں، اگر آپ قرآن پر شک کرتے ہوئے اس سے آپ آیت کا ترجمہ اور آیت کو ان کتابوں پر چاہے شک ہے تو اس میں کوئی ایسی روایت ہو جو روایت کرنے والے جتنے اسناد حدیث ہیں اس کے متن میں تمام راوی بھی اہل بیت کے ہی ہوں، تو پھر بھی آپ کو کیا ان میں شک ہوگا؟ پھر تو وہ اگر روایت کوئی پیش ایسے کر سکتے ہیں اگر اس کے اسماء اور رجال بھی ٹھیک ہیں۔ ابھی بتا دیں گے نا، اگر آپ کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس کے سب راوی وہ شیعہ ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، اس کا مصنف آپ نے خود ابھی کہا احمد بن حنبل، وہ ایک ناصبی شخص تھا، وہ نہ صرف اہل بیت علیہ السلام سے منحرف تھا بلکہ وہ ناصبی تھا احمد، اور اسی طرح احمد کے جتنے مشائخ تھے جن کی وہ تعریف کرتا ہے وہ نہایت بغض اہل بیت علیہ السلام رکھتے تھے، تو آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ ایک وہاں پہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ پس جائے گا آپ کے کہ وہاں آپ کے روایت میں یا اس کتاب کا مصنف یا مؤلف وہ غیر شیعہ ہوگا، غیر ناصبی ہوگا۔ اجازت دیں میں آپ کے نقطے کا ایک جواب دوں کہ آپ نے کہا میرے سامنے میں آپ کی کتابوں سے دیکھیں، میں آپ کی کتابوں سے استدلال اس لیے کرتا ہوں کہ وہ آپ پہ حجت ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ مناظرے کے لیے آئے ہیں، آپ عالم دین ہیں، مناظرے کی ابتدائی شرط یہ ہے کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے مناظرے میں جو سامنے والے کے لیے مقبول ہو۔ میں کر سکتا ہوں کہ شیعہ کتب سے بہت سارے استدلال کروں، جب میں آپ لوگوں سے مناظرہ کرتا ہوں نا، میں کر سکتا ہوں، میں شیعہ کتابوں میں دلائل کی کمی نہیں ہے، ابو بکر عمر پر، مسئلہ امامت پر، مسئلہ خلافت پر، مسئلہ عصمت پر، اہل بیت علیہ السلام کے معجزات پر، ان کی انبیاء پر، افضلیت پر، روایات بے انتہا سمندر ہے روایات کے، میں کر سکتا، لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں، دیکھیں آپ بار بار میری بات کاٹ رہے ہیں، میں وہ کام نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کتب آپ کے، مجھے بار بار نہ کاٹیں، پلیز نہ کاٹیں، پلیز نہ کاٹیں۔ آپ نے خود یہاں بولا تھا کہ شور شرابہ ہوگا تو بات سمجھ نہیں آئے گی، بات نہیں کر سکیں گے نا، میں بات کر رہا ہوں، جب میری بات ختم ہو تو آپ شروع کر دیں، ایسے ہی بریک لگا دیں اپنے بات میں، ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں بیچ میں۔ تو میرے بھائی، میں وہ دلائل اس لیے نہیں لاتا کہ وہ کتابیں آپ کے ہاں مقبول نہیں ہیں، تو مہربانی کریں آپ یہ جو الف، یہ ایک بچہ 5 سالہ بچہ بھی جانتا ہے، جب کوئی والد صاحب سے گفتگو کرتا ہے تو ایسے دلیل لاتا ہے، ایسا عذر بہانہ لاتا ہے جو والد کو قابل قبول ہو، وہ ایسا عذر بہانہ نہیں لاتا جو اس کو پتہ ہے اس کے والد نہیں مانیں گے، تو یہ ایک 5 سالہ بچے کو بھی اس بات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمارے لیے وہ دلیل لے کے آئیں جو ہم نے کہا قرآن حجت ہے، احادیث اہل بیت علیہ السلام حجت ہے، بسم اللہ، ابو بکر عمر کا ثابت کریں، تعریف تو دور کی بات ہے، ان کا اصل اسلام ثابت کریں، بسم اللہ۔ اچھا آپ آ لیا ہے، اچھا اب میں سوال یہ کروں گا کہ آپ ہماری کتابوں کو دلیل اور حجت نہیں مان رہے، آپ کی کون سی کتاب ہے جس میں حضرت علی نے ان کی مخالفت کی ہے، اس کا کسی کا حوالہ دیں جی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتاب، احتجاج تبرسی میں، احتجاج تبرسی میں آپ حوالہ دینا، حوالہ دینا کتاب، میں لے کے آتا ہوں احتجاج تبرسی سے میں آپ کو لے کے آتا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، اس میں احتجاج تبرسی میں جو لوگ اس کتاب سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ اس کے مقدمے میں مرحوم تبرسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کتاب کے سب روایات شیعوں کے ہاں متواتر ہیں۔ اچھا، اس میں مثلا ایک روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیں، اور میں اگر آپ پوری روایت نہ سن سکیں تو میں اس کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سن لیں۔ یہ کتاب ہے الاحتجاج تبرسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چھاپ انتشارات اسوہ قم ایران میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 304 میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب ابو بکر کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر سے
بات نہیں کرتے تھے, ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. اور ابو بکر ہمیشہ ان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے تاکہ ان کو راضی کیا جائے. اور ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ کیا وجہ ہے, کہ یہ تو میری گناہ نہیں ہے, لوگوں نے مجھے مجبور کیا, میں نے خلافت قبول کی ہے, اب میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے, آپ کیوں ناراض رہتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ابو بکر سے کہا کہ فما حملك عليهم اذ لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس ذمہ داری کے آپ مشتاق نہیں تھے اور آپ کو اس ذمہ داری کو لینا بھی نہیں چاہتے تھے, اور اس کی کام بھی بہت زیادہ ہے, آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے, تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ جب آپ چاہتے ہی نہیں تھے اور آپ کی یہ ذمہ داری آپ اس بوجھ کو آپ اٹھا بھی نہیں سکتے, تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ تو ابو بکر نے کہا اس وقت, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال فلما رأیت اجماعهم اتبعت قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واحلت ان یکون اجماعهم على خلاف الهدى من الضلال فاعطيتهم قود الاجابه ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنعت. ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میری امت جو ہے ضلال گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے, اور جب سب امت نے اجماع کی میرے ساتھ بیعت پر تو میں نے قبول کیا. میں نے محال سمجھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باطل ہو. اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا کہ بعض لوگ میرے خلافت کو نہیں مانتے تو میں بیعت کو قبول نہ کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر سے پوچھا, اما ما ذکرت من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال افکنت من الامت ام لم اکن قال بلا. ابو بکر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی, میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ اجماع کریں کہ پوری امت نے مجھ سے بیعت کی ہے, میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ کہاں کہ آپ ہیں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ الْعِصَابَةُ الْمُمْتَنِعَةُ عَنْكَ مِنْ سَلْمَانَ وَعَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ وَابْنِ عِبَادَةٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنصَارِ. اس کے علاوہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کیا, سلمان, ابو ذر, مقداد, سعد ابن عبادہ اور سعد ابن عبادہ کے جتنے ساتھی ہیں انصار میں سے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی, وہ اس امت میں سے نہیں ہیں. ابو بکر نے کہا جی ہاں وہ سب اسی امت میں سے ہیں. فقال علی علیہ السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم وإن هؤلاء قد تخلفوا عنك. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے کہ میری امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی, آپ اس سے کیسے دلیل لاتے ہو جب پوری امت آپ پہ مجتمع نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ ان لوگوں نے آپ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا, میں نے انکار کیا ہے. اچھا پھر ابو بکر کے ساتھ بات چلتا رہا, میں پورا حدیث آپ کے لیے نہیں پڑھتا. ابو بکر سے پوچھا کہ آپ سنیں نا, امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ایک شخص اگر خلیفہ بنتا ہے تو اس میں کون سے صفات ہونی چاہیے؟ ابو بکر نے کہا نصیحہ, خلوص, وفا, دفع المداہنہ, اس میں سستی نہ ہو, والمحابات وحسن السیرہ واظہار العدل والعلم بالکتاب السنہ والفصل فی الخطاب مع الزہد فی الدنیا وقلۃ الرغبۃ فیہا وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب والبعید ثم سکت. یہ صفات اس نے بتا دیا. اب عربی کے صفات ہیں, میں ترجمہ نہیں کرتا, وقت لگے گا, آپ توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا السابقہ والقرابہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. ابو بکر نے کہا جی سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. فقال علی علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر افی نفسک تجد هذه الخصال او فی؟ قال بل فیک یا ابو الحسن. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تو نے جتنے صفات گنتی کی ہے, علم بالکتاب والسنہ, عدل, حسن السیرہ, فلان فلان فلان, یہ خصال تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے؟ تو انصاف سے بتا. ابو بکر نے کہا بل فیک یا ابو الحسن, یہ سب صفات مجھ میں نہیں, آپ میں. قال فانشدک باللہ انا المجیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ذکران المسلمین ام انت. اے ابو بکر مجھے بتا دے کہ جب کوئی دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا سب سے پہلا ایمان لانے والا کون تھا؟ کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا. قال بل وہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر نے کہا بل انت, آپ تھے. قال فانشدک باللہ
أنا صاحب الأذان لأهل الموسم والجمع الأعظم للأمة بصورة براء أم أنت قال بل أنت. اے ابو بکر مجھے بتا کہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ براء نازل ہوئی کہ مکے میں آپ جا کے اعلان کر رہے ہیں کفار مشرکین کے درمیان جا کر موسم حج میں کہ اس کے بعد یہاں پہ مکے میں کسی مشرک کے آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس زمانے میں مکے میں مشرکین کی اکثریت تھی، اور جو شخص اعلان کرتا اس کے قتل ہونے کا بھی امکان تھا. وہ کون تھا جس کو یہ اعزاز ملا کہ مکے میں جا کے اعلان کرے؟ وہ آپ تھے یا میں؟ ابو بکر نے کہا بل انت. فانشدک باللہ انا وقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنفسی یوم الغار ام انت. ابو بکر مجھے بتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مرگ پر کہ وہاں پہ شہادت نصیب ہوتی ہے، شب ہجرت، اپنی جان وہاں پہ سینے میں، جان وہاں پہ تلواروں کے نیچے لٹا کر، وہ کون تھا جس نے رسول کی جان بچائی؟ وہ آپ تھے یا میں تھا؟ اچھا، یہ روایات بہت زیادہ ہماری کتب میں، اور ابو بکر کی مذمت اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف الفاظ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دیتا. میری بات سنیں. جی اب نہیں، اب میری سنیں نا، آپ نے بول لیا ہے. بسم اللہ بسم اچھا، اللہ. آپ نے یہ جو روایت پیش کی ہے، آپ نے اپنے جس عالم کا حوالہ پیش کیا ہے، اب میں کیا اگر میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ امام احمد بن حنبل کا جیسے آپ نے انکار کیا، میں کہوں کہ ان کی دلیل میرے نزدیک حجت نہیں ہے، تو یہ بتائیں نا، آپ ہماری کتابوں کی دلیل کو مانتے ہیں، میں آپ کی نہیں مانتا، تو اس روایت کو میں کیسے قبول کروں؟ اسی کے مقابلے ایک روایت میں بھی سنا دوں گا، آپ ذرا سنیں. نہیں بالکل، اس سے پہلے کہ آپ سنائیں سن لیں. دیکھیں، نہیں میں نہیں سنوں گا، میں نہیں سنوں گا، پہلے مجھے بات کرنے دو. میری گفتگو نہیں سنیں گے اس لیے کہ میں دیکھو بات سنو، پہلے میں نے آپ کو سنا ہے. بات سنیں. آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنی کتاب میں دکھاؤ، میں نے اپنی طرف سے دلیل. میری بات نہ کاٹیں پلیز، میری بات میں نہ کاٹیں، میری بات کو نہ کاٹیں، میری بات کو نہ کاٹیں. بولنے دیا ہے نہیں، میری بات کو نہ کاٹیں، آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بھائی، میں نے خود تو شروع سے بولا تھا کہ میں شیعہ کتب کو دلیل کے طور پہ نہیں لاتا، کیونکہ اس کتب کو آپ نہیں مانتے. آپ نے خود کہا اپنی زبان سے کہ اپنی کتاب سے مجھے ایک حدیث دکھاؤ. مجھے بات نہ کاٹو پلیز. دیکھو مجھے بات کرنے دو. دیکھو آپ کو بات کرنے کا بڑا شوق ہے. حسن یاری صاحب، آپ نے دیکھو ابھی میں بات کر رہا ہوں. یہ دیکھنے والے بھی اوکے بھائی، یہ اس شخص کو بات کرنے کا اصول نہیں معلوم کہ ایک شخص جب بات کر رہا ہے اس کے بعد نہیں کاٹتے. بھائی مجھے بات کرنے دو. میں نے بڑے تحمل سے بات سنی. نہیں سنا. آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹائم دے دوں کہ آپ حدیث پڑھیں، تسلی سے بول لیں. اچھا سن لو، ابھی اچھی طرح سے سن لو. میں آپ کے حدیث نہیں سنوں گا آپ کے اپنی کتاب سے، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث دکھاؤ کہ ابو بکر عمر کی مذمت ہو. میں اس لیے نہیں لایا کہ میں آپ کو یہ دلیل کے طور پر کہ ابو بکر عمر برے ہیں اس سے ثابت ہوگا. مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے. آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تو میں نے حدیث لے کے آیا. اگر آپ کے پاس دیکھیں، مجھے پتا ہے آپ مسند احمد کا، مجھے پتا ہے، مجھے فضائل احمد کا پتا ہے، میں ان کے روایات کا دیکھا، وہاں پہ ابو بکر عمر کی کچھ تعریفیں ہیں، وہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں، احادیث متواترہ کے خلاف ہیں. اگر میں آپ سے کہہ دیتا نا کہ میں اپنی کتاب سے ایک تعریف سناتا ہوں، آپ بھی اپنی کتاب سے سنائیں، پھر آپ کو حق تھا کہ اپنی کتاب سے سناتے کچھ. لیکن میں نے جب آپ سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کہ میرا شروع سے ڈیمانڈ یہ رہا کہ ہماری کتاب سے کچھ پیش کرو، تو یہ آپ مجھے شروع سے بتا دیتے، یا پھر آپ بھی اپنی کتاب سے ایک پیش کرو، میں پیش کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میں پیش نہیں کرتا، یہ کوئی اصول مناظرہ ہے ہی نہیں. اصول مناظرہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی کتاب سے پیش کروں اور آپ میری کتاب سے پیش کریں.